بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج تاریخ ہے 15 ستمبر 2021 اور دن ہے بدھ، اور ہمارا عنوان ہے اے وطن تو سلامت رہے، یعنی ہم اپنے وطن کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ آباد رکھ۔ اب ہمارے کچھ الفاظ ہیں، تلفظ سیکھیں۔ پہناوا، گھیر دار، مزین، وسائل، اہمیت، روایتی، نمایاں۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میری پیاری ڈائری، آج میں بہت خوش ہوں۔ سارا باجی نے آج بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں اور ان میں بسنے والوں کے رہن سہن کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی دستاویزی فلم دکھائی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اپنی پیاری ڈائری کسے کہہ رہے ہیں؟ میری پیاری ڈائری، آج میں بہت خوش ہوں، یعنی میں ایک ڈائری لکھ رہی ہوں اور اس ڈائری میں اپنے حوالے سے لکھ رہی ہوں کہ میرا آج کیسے دن گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کیا لکھا کہ میں آج بہت خوش ہوں۔ سارا باجی نے آج بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں اور ان میں بسنے والوں کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی دستاویزی فلم دکھائی، یعنی کہ ایک اچھی معلوماتی فلم دکھائی جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے بچے جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں جو رہتے ہیں ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ کیا شاندار فلم تھی! یوں لگا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے ان علاقوں کی سیر کو پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم ان علاقوں کی سیر کر رہے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ایک عمارت کا خوبصورت منظر دکھایا گیا۔ اس عمارت پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ ایسی عمارت تھی جسے پاکستان پہلی ہی نظر میں پہچان لیتے ہیں، جسے پاکستانی پہلی ہی نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں اپنی ڈائری میں لکھ رہی ہوں کہ میں نے آج مجھے سارا باجی نے ایک فلم دکھائی تھی، اور اس فلم میں کیا ہوا کہ ہم نے مختلف علاقوں میں رہنے والے مختلف بچوں کو دیکھا، ان کا رہن سہن دیکھا کہ وہ کیسے رہتے ہیں، اور ہم نے ان علاقوں کی جگہوں کے بارے میں بھی دیکھا، وہاں پر کیسی کیسی عمارتیں تعمیر ہیں۔ اور سب سے پہلے اس نے کس کا ذکر کیا؟ اسلام آباد کا ذکر کیا ہے۔ پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ ایسی عمارت تھی جس میں پہلی نسل میں پہچان لیتے ہیں، جسے پاکستانی پہلی نسل میں پہچان لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بلوچستان کی مشہور تاریخی عمارت قائد اعظم ریزیڈنسی کا منظر تھا۔ بیٹا، آپ کو پہلے بھی پڑھایا گیا ہے زیارت ریزیڈنسی۔ زیارت ریزیڈنسی کسے کہتے ہیں؟ یہ زیارت میں واقع ہے، یہ بلوچستان کے صوبے میں، یعنی کہ بلوچستان صوبہ جو ہے اس میں زیارت شہر ہے، اس میں واقع ہے، اور زیارت میں زیارت ریزیڈنسی کے نام سے قائد اعظم کی رہائش گاہ ہے، یعنی کہ جہاں پہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ یوں فلم کا آغاز صوبہ بلوچستان سے ہوا، یعنی کہ جو صوبہ بلوچستان تھا اس سے آغاز ہوا۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ کوئٹہ، خوزدار، یوب اور گوادر اس کے مشہور شہر ہیں۔ بیٹا، اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بلوچستان ڈیش کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو کس لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے؟ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کے بعد اس کے شہروں کے نام کون سے ہیں؟ کوئٹہ، خوزدار، یوب اور گوادر۔ پھر کوئٹہ صوبے کا صدر مقام بھی ہے۔ صدر مقام یعنی کہ درمیانی جو شہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئٹہ صوبے کا صدر مقام بھی ہے۔ اسے پھلوں کی وادی کہتے ہیں۔ کوئٹہ کو پھلوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا پہناوا شلوار قمیض ہے، کہ جو عام لوگ کپڑے پہنتے ہیں وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ مردوں کی قمیض شلوار خوب گھیرے دار ہوتی ہے، یعنی کہ کھلے گھیرے والی ہوتی ہے، جبکہ عورتوں کے کپڑے شیشوں اور خوبصورت کڑھائی سے مزین ہوتے ہیں۔ مزین ہونا یعنی سجا ہونا۔ عورتوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ شیشوں سے اور خوبصورت کڑھائی سے مزین ہوتے ہیں، سجے ہوتے ہیں۔ آگے سجی یہاں کا مشہور اور ہر دل عزیز کھانا ہے۔ سجی اس کھانے کا نام ہے، ٹھیک ہے، سجی کسے کہتے ہیں؟ کھانے کا نام ہے، اور یہ مشہور اور ہر دل یعنی کہ ہر فرد جو ہے پسند کرتا ہے اس کھانے کو۔ پھر یہاں کی خوبصورت ہنا جھیل کو دیکھنے ہر سال بہت سے سیاح آتے ہیں، سیاح سیر کرنے والے، ٹھیک ہے، ہنا جھیل کا نام ہے۔ تو یہاں کی خوبصورت کہاں کی ہے؟ یہ کوئٹہ کی ہے، بلوچستان میں موجود ہے، اور یہاں ایک ہنا جھیل ہے جو بہت ہی مشہور ہے اور جہاں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے شہر زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام گزارے،
کس میں؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو زیارت ریزیڈنسی کے بارے میں بتایا تھا، زیارت ریزیڈنسی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یعنی صوبہ جو بلوچستان ہے اس کی سرزمین قدرتی وسائل سے، قدرتی وسائل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جیسے زمین میں سے ہمیں سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، اسی طرح لوہا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، آئرن وغیرہ، یہ وہ ساری دھاتیں ہیں جو زمین سے ہمارے لیے نکالی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی اور ہم اس کو کھنگالتے ہیں، نکالتے ہیں، سرچ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو بیٹا یہ والی جو زمین ہے صوبہ بلوچستان کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قدرتی وسائل رکھے ہیں، پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم بیٹا دوسرے شہر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون سے والا شہر ہے؟ یہ صوبہ سندھ کا شہر ہے۔ سکرین پر اب ساحل سمندر کا مشہور مقام کلفٹن دکھائی دیا، ٹھیک ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کلفٹن جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب صوبہ سندھ کے بارے میں معلومات دی جا رہی تھی۔ کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صوبہ سندھ کے مشہور شہر کون سے ہیں؟ سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ کراچی میں اس صوبے کا مقام بھی ہے، کراچی میں اس صوبے کا صدر مقام بھی ہے، یعنی صوبہ سندھ کی بات ہو رہی ہے تو صوبہ سندھ کا جو صدر مقام ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کراچی ہے، ٹھیک ہے، کراچی جو ہے وہ صوبہ سندھ کا صدر مقام ہے۔ پھر آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے، یعنی کہ بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ کراچی میں پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو آبادی پائی جاتی ہے وہ کراچی میں پائی جاتی ہے۔ پھر کراچی کو عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ عروس البلاد یعنی کہ روشنیوں سے بھرا ہوا، تو عروس البلاد شہر ہے۔ رلی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے صوبہ سندھ کی منفرد شناخت ہیں۔ اب صوبہ سندھ میں یعنی کہ کراچی میں کون سے کپڑے پہنے جاتے ہیں؟ صوبہ سندھ کا شہر ہے نا، تو رلی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے صوبہ سندھ کی میں پہنے جاتے ہیں۔ کراچی کی بریانی، حیدرآباد کی پلہ مچھلی یہاں کے لذیذ پکوان ہیں۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار بھی اس صوبے میں مونجو دڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں، مونجو دڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ بیٹا یہ جو ہے مونجو دڑو یہ بھی بہت ہی مشہور جگہ ہے، یعنی یہ ایک شہر تھا جو اجڑ گیا اور تباہ ہو گیا، لیکن اب وہاں پر کھدائی کی جاتی ہے اور وہاں پر جو لوگ پہلے سے بستے تھے، رہائش پذیر تھے، ان کی کچھ چیزیں نکلتی ہیں جن کو ہم سرچ آؤٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ قدیم شہر ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ ثقافتی ورثہ رکھے ہوئے ہے۔ تو بیٹا اب آپ کا آج کا کام یہی ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 22 کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے، اور صفحہ نمبر 22 کے جو میں نے آپ کو شروع میں تلفظ کے الفاظ بتائے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کے دوسرے پیراگراف کی یعنی کہ بلوچستان کے رقبے کے لحاظ سے یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ بلوچستان کا جو ہے پیراگراف، آپ نے اس کی املا اپنی نوٹ بک پر خوش خط تحریر کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس کی تصاویر بنا کر مجھے گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔